بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا عنوان مولانا ظفر علی خان کی مستقبل کی جھلک نظم ہے۔ مولانا ظفر علی خان سیالکوٹ میں کے گاؤں میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے وزیر آباد آ گئے۔ ابتدائی تعلیم وزیر آباد سے حاصل کی، میٹرک پٹیالہ سے کیا اور بی علی گڑھ سے کیا۔ شعر و شاعری، نظم و نثر میں شوق پیدا کیا۔ والد کی وفات کے بعد ان کے اخبار ذمہ دار کی ادارت خود سنبھال لی اور قلمی جہاد کیا پاکستان اور تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ مولانا ظفر علی خان کی حیثیت ایک نڈر صحافی کی اور ایک عاشق رسول کی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے بے شمار اردو کی یادگار اور یگانہ روزگار نعتیں جو ہیں وہ تخلیق کی ہیں، اور آج بھی وہ اسی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں اور ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، اور دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، وغیرہ وغیرہ بے شمار نعتیں اور کمال کی نعتیں مولانا ظفر علی خان کی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انگریز سرکار نے بار بار اس قلمی جہاد کی وجہ سے انہیں قید و بند بھی کیا، لیکن یہ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے اور بیداری کی اور مسلمانوں کی محبت جو ہے اسی کو آگے بڑھاتے رہے۔ یہ نظم جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، مستقبل کی جھلک، اس کو بھی ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ مستقبل کی جھلک دکھا رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو، تو گلمپس آف فیوچر بتا رہے ہیں کہ یہ انگریز جو آ کے ہندوستان پہ قابض ہو گئے اور مسلمانوں سے حکومت چھین لی ہے، بہت کم وقت رہ گیا ان کے یہاں سے رخصت ہونے میں۔ یہ نوید، یہ جو ہے یہ خوشخبری جو ہے، یہ بشارت جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو سنا رہے ہیں اس نظم میں۔ تو پہلے شعر میں وہی بات کرتے ہیں کہ کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اس پہلے شعر میں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا مطلع ہے کہ کوئی دن جاتا ہے، یعنی کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک دنیا نئی پیدا ہوگی، نئی دنیا جو ہے وجود میں آ جائے گی۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے انگریزوں کی ہندوستان کے اوپر زبردستی قبضہ کی ہوئی، اور اس استعمار کی کیفیت کو ختم ہو جائے گا۔ اور کیسے ختم ہوگا کہ خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے، مسلمانوں کا خون جو ہے وہ اس جہان کی تعمیر میں صرف ہوگا، تو یہ دنیا جو ہے وہ نئی پیدا ہوگی۔ اب مسلمانوں کا خون کیسے صرف ہوگا؟ تو خون جگر، آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا، اور محنت کے لیے خون کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے استارتاً، کیونکہ محنت خون ہوگا تو بندہ محنت کرے گا، لہذا کہا کہ مسلمانوں کا جو خون ہے، مسلمانوں کی محنت اور کوشش اور ہمت سے اس ہندوستان کے ٹکڑے کو، بر صغیر کے اس خطے کو آزادی نصیب ہوگی، اور بالکل ایک نئی دنیا، تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ، امن اور سکون اور پیار محبت، انس و یگانگت اور ہمدردی والی دنیا جو ہے وجود میں آئے گی۔ اور اس دنیا کے وجود میں آنے میں مسلمانوں کا بنیادی کردار ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں۔ پھر مزید کہا کہ بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا، باطل نہاں ہو جائے گا۔ تو ہندوستان سے بات جو ہے وہ قدس میں لے جائیں گے۔ آپ کو پتا کہ بیت المقدس جو ہے فلسطین کا نام ہے، وہ گھر جو کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ صرف غیرت کی بجلیاں ہندوستان میں بلکہ فلسطین میں بھی چمکیں گی۔ تو مسلمانوں کی غیرت قومی جو ہے، حمیت جو ہے، یعنی اپنی دین کا تحفظ جو ہے، اپنی اقدار کا تحفظ جو ہے، اپنی ثقافت و تہذیب کا تحفظ جو ہے، اس کے لیے مسلمان جو ہے اپنے جذبے کے زور پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور اپنے اس دین اور اپنی اس تہذیب و روایت کی محفوظ کرنے کے لیے ان انگریزوں سے، ان عیسائیوں سے جان چھڑا لیں گے۔ لہذا حق جو ہے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ فلسطین میں بھی عیاں ہوگا،
اور باطل جو ہے وہ نہا ہو جائے گا۔ نہا ہونا چھپ جانا ہوتا ہے، ختم ہو جانا ہو جاتا ہے، ایام میں ظاہر ہونا۔ تو یہ باطل جو ہے انہوں نے قائم کیا ہوا یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ حق آ جائے گا، اور مسلمانوں کی وہی پوزیشن ہو جائے گی جو کہ ماضی میں تھی۔ ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع۔ کوکب کی جمع کواکب ہے، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، نجم کی جمع انجم ہے اور نجم بھی ستارے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ستارے جو ہیں ان کے بدلے میں نئے ستارے طلوع ہوں گے۔ تو یہ جو دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں یہ کرسچن جو ہیں، اور اس وقت دنیا کے آسمان کا ستارہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اگلا وقت آنے والا، نیکسٹ وقت آئے گا کہ یہ ستارے جو ہیں معدوم ہو جائیں گے، مدھم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ نئے ستارے یعنی کہ دین اسلام کے ستارے نمودار ہوں گے۔ اور ان ستاروں کے روشن ہونے سے یہ آسمان اور روشن ہو جائے گا۔ رخشندہ میں نے روشن ہوتا ہے، تار میں نے مزید۔ تو یہ آسمان پہ یہ ستارے جو ہیں ان کی روشنی مدھم پڑ رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ اپنی روشنی کھو رہے ہیں، اور آسمان جو ہے کائنات کا وہ روشنی سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا نئے ستارے ہوں گے پیدا تو نئی روشنی اور آسمان اور روشن ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان عیسائیوں سے جنہوں نے ایشیا پہ، یورپ کے اور افریقہ پہ قبضہ کر رکھا ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، معدوم ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ اسلامی تہذیب دوبارہ سے دنیا کے آسمان پر، دنیا کی افق پر چمکے گی، اور اپنی محنت ہمت سے مسلمان جو وہ دوبارہ مقام حاصل کر لیں گے، دنیا کو ایک نئی جہت سے، نئے انداز سے اور نئی تہذیب سے روشناس کرا دیں گے۔ تو یہ امید کا، رجائیت کا پیغام ان تمام اشعار میں نظر آ رہا ہے، اس شعر میں بھی ہے، اور پھر مزید یہی رجائیت ہمیں اگلے شعر میں کہ پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متین، بچہ بچہ غیرت الپ اسلحہ ہو جائے گا۔ اچھا بچوں، یہ طلبہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ تلمیحات آ گئی ہیں۔ آپ کو بتایا تھا میں نے یہ چھٹیوں سے پہلے کہ تلمیح جو ہے ایسا لفظ ہوتا ہے، ایسا حرف ہوتا ہے جس سے ہمارا ذہن ماضی کے کسی قصے، کسی روایت یا کسی کہانی کی طرف جو ہے منتقل ہو جائیں۔ تو محمود کا لفظ جیسے ہی آتا ہے، اس سے ہمیں محمود غزنوی کا نام ہمارے ذہن میں فوراً گونجتا ہے، اور ہمیں محمود غزنوی کی طرف جانا پڑتا ہے، جو افغانستان کے بادشاہ تھے، حکمران تھے، اور ہندوستان پر انہوں نے تقریباً 17 حملے کیے، اور ہندوؤں کے اس خطے کو، ہندوؤں کی اس ریاست کو پاش کر کے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ کیونکہ وہ جب گئے تو اپنے غلام ایاز کو لاہور کا گورنر بنا گئے، اور اس کے بعد پھر محمد غوری آئے تو انہوں نے بھی اپنے غلام قطب الدین ایبک کو لاہور کا، دہلی کا گورنر بنایا، تو اسلامی سلطنت جو ہے اس کا باقاعدہ وجود ہو گیا۔ اسی طرح الپ ارسلان ترکمانستان کے ایک سلجوقی بادشاہ کا نام ہے، جنہوں نے عیسائیت کے خلاف بڑا مؤثر اور بڑا مضبوط کردار ادا کیا۔ یوں سمجھنے کہ سینٹرل ایشیا میں انہوں نے عیسائیت کو آگے نہیں بڑھنے دیا جب تک وہ زندہ رہے۔ وہ بھی اور ملک شاہ بھی، یہ دونوں حکمران ایسے تھے جنہوں نے سینٹرل ایشیا میں، ایشیا کے ممالک میں عیسائیت کو روکے رکھا، اور جب تک زندہ رہے تو صلیب کی یعنی کہ عیسائیت کی جنگیں جو ہیں وہ جاری رہیں، اور 20-25 لاکھ لوگوں کے لشکر مختلف اوقات میں جب کبھی اس طرف حملہ آور کرتا تو انہوں نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تو یہ کمال کے بادشاہ ہیں۔ تو ان دونوں کا ذکر کر کے، ایک نے ہندوستان میں اور ایک نے وسط ایشیا میں ایسی صورت بنائی کہ دین اسلام جو ہے وہ دائم اور قائم رہا اور آگے نہیں بڑھ سکی عیسائیت جو ہے، تو اس کے حوالے سے یہ کہا کہ نئے محمود جو ہیں، جس طرح کے ماضی میں الپ ارسلان اور محمود تھے، ایسے ہی نئے حامی دین متین، سچے دین کے، صحیح دین کے، مضبوط دین کے حامی جو یعنی دین اسلام کے حامی پیدا ہو جائیں گے، الپ ارسلان جیسے، محمود غزنوی جیسے، بلکہ ایک بچہ جو ہے اپنے ان ہیروز کی طرح ہوگا، اور اس یہ جو ہے ہنود اور یہود اور نصارہ جو ہیں ان کو ان خطوں سے ختم کر دے گا۔ میرے جیسے پیدا ہوں گے سینکڑوں اہل سخن، نقطہ نقطہ جن کا آزادی کی جنگ ہو جائے۔ اپنے اس مقصد پہ آگے کہتے ہیں کہ جس طرح میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، کلمی جہاد کر رہا ہوں، اور میری زندگی کا مقصد ہی آزادی ہے، اور میری ہر لفظ سے، ہر تحریر سے، ہر جملے سے آزادی
کی خوشبو آتی ہے اور آزادی کی تڑپ جو ہے اور بڑھتی ہے۔ لہٰذا میرے جیسے اور بھی دانشور جو ہیں اور پیدا ہوں گے، میرے ساتھی بنیں گے، میرے ہم رقاب ہو جائیں گے اور ان انگریزوں کے خلاف ڈٹ جائیں گے، جن کا مقصد اپنی قوم کو آزاد ہونے کی طرف مائل اور قائل کرنا ہوگا، اور قوم جو ہے ان سے آزادی حاصل کر لے گی، اور یوں ہندوستان جو ہے مسلمان جو ہیں ان بدماشوں سے، ان انگریزوں سے پاک ہو جائیں گے اور آزاد ہو جائیں گے۔ اچھا، جب یہ ان کے ساتھ اور بھی بندے مل جائیں گے دانشور، یہ اکیلے نہیں ہیں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی ایشیا آپ اپنے حق کا پاسبان ہو جائے گا۔ تو اب یہ سب مل کر کیا کریں گے؟ تو یہ دانشور جو ہے صرف ہندوستان میں نہیں ہے بلکہ اس کو بات ایشیا تک پھیلا دیا ہے۔ تو بنا کہتے ہیں بنیاد کو، استعمار کہتے ہیں غیر ملکیوں کا قبضہ، انگریزوں کا دوسرے ملکوں پہ قبضہ، اس کو اپنی کالونی بنا لینا، اس کو زبردستی اپنا حصہ بنا، اسے استعمار کہتے ہیں۔ تو یورپ نے یہ جو کالونیکل سسٹم بنا رکھا ہے، مختلف ممالک پہ قبضے کر کے ان کو اپنے ملکوں کا حصہ بنا لیا ہے جبری طور پر، یہ استعمار جو ہے ہم سب دانشور مل کر اور قومیں مل کر اس کو ڈھا دیں گی، اس کو گرا دیں گی، اس کو نیست و نابود کر دیں گی۔ تو پورا ایشیا جو ہے سارے کا سارا اپنے حق کا پاسبان ہو جائے گا، یعنی اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا، ان سے آزاد ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ ہندوستان میں، ایران میں، اس کے ساتھ پھر آگے ترکی میں، پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ افغانستان میں، جاپان میں، چائنا میں، آپ بڑھتے چلے جائیں کہ انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، ایشیا کا کوئی تھائی لینڈ میں، اپنا ویتنام میں، کون سا ایسا ایشیا کا ملک تھا جہاں پر ان انگریزوں نے قبضہ نہیں کر رکھا تھا؟ تو اس سارے کی بات کی ہے کہ یہ سارے کے سارے مل جائیں گے اور اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نغمہ گونجے گا حرم اور دیر میں، نغمہ آزادی کا گونجے گا حرم اور دیر میں، وہ جو دارالحرب ہے دارالاماں ہو جائے گا۔ تو آزادی کا نغمہ جی، دیر آپ کو پتہ مندر کو کہتے ہیں، حرم کہتے ہیں یہ مسجد کو، پاک جگہ کو، خانہ کعبہ کا بھی ہم حرم کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں آزادی کا بات ہوگی، آزادی کا نغمہ گونجے گا، اور یہ جو جنگ کا گھر بنا ہوا ہے دارالحرب ہے، یہ امان کا دارالامان بن جائے گا، امن کی جگہ بن جائے گی، سکون کی جگہ بن جائے گی۔ تو مطلب یہ کہ ہم صرف مسلمان ہی ان سے آزادی نہیں لیں گے، بلکہ ہندو جو ہیں اس خطے میں آباد ہیں وہ بھی ان سے آزاد ہو جائیں گے، اور ان کی عبادت گاہیں بھی اور ہماری عبادت گاہیں بھی، ان میں آزادی ہوگی، اور ہر بندہ خوشی سے اپنی عبادت، اپنی رسومات ادا کرے گا۔ ان بدماشوں نے جبر کے نام پر ہمارے ساتھ جو سلوک کروا رکھا ہوا ہے، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دنیا۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد انہوں نے بتا دی کہ یہ مجھے توقع ہے، مل کے ہم یوں کریں گے اور یہ کیفیت ہو جائے گی آزادی کی۔ اب نتیجہ آخر میں یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہمارا اپنا موڈ کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، یہ جو میں نے جس خواہش کا اظہار کیا، جس آرزو کی میں نے جھلک دکھائی ہے آپ کو مستقبل کی، ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن، کہ ہمیں غلام رہنے کا جنون ہے، سودا جنون کو کہتے ہیں، اور آزادی کی دھن، یا ہمارے اندر آزادی کا جنون، آزادی کا جذبہ ہے، دونوں میں سے کیا ہے ہمارا جو اب اس سے فیصلہ ہونا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، واٹ وی وانٹ، آزادی چاہتے ہیں یا غلامی چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے جنون نے، ہمارے موڈ نے، ہمارے مزاج نے، ہماری کیفیت نے بتانا ہے کہ ہمارا کیا ارادہ ہے۔ چند ہی دن میں ہمارا امتحان ہو جائے گا، چند دنوں میں، یعنی کہ آنے والے دنوں میں جب ہماری ان سے ٹکر ہوگی، ہم آزادی کی جنگ کریں گے اور وہ ہمیں روکیں گے، تو پھر عوام نے، آپ سب نے فیصلہ کرنا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو آزاد ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ انگریزوں کی غلام رہنا چاہتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، قوتیں دونوں تیار ہیں، وہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے، ہم آزاد ہونے کے لیے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے سروں پہ ہم نے کفن باندھ دیا، لیکن اب عوام جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کہہ دیا کہ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک دل خوش کن قیاس، قیاس کہتے ہیں اندازے کو، گیس کو، تو یہ ایک اندازہ نہ سمجھو، یہ جو بشارت میں، بشارت خوشخبری، پریڈکشن، آپ کو یہ جو میں ایک خوشخبری سنا رہا ہوں، اس کو صرف ایک دل کو خوش کرنے والا اندازہ مت سمجھیے آپ، جن کو سن کر ہر مسلمان شادماں ہو جائے گا، جس کو سن کر اس خواہش کو، اس آرزو کو، اس بشارت کو، صرف مسلمان ہی خوش نہیں ہوگا، آپ سب خوش ہو جائیں گے جب آپ اس کے اوپر عملی طور پر
اپنی جد و جہد کا آغاز کریں گے اور اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ ایک خوش کن قیاس نہیں ہے، صرف ایک خیال نہیں ہے دل کو بہلانے والا، بلکہ حقیقت میں ایسا ہونے جا رہا ہے. اور مسلمانوں نے بھی شاد ہونا اور آپ نے دوسری قوموں نے بھی اس پر سر کو دھننا ہے. سچ ہے میرا ہر فرض اور جس کو اس میں شک ہے آج دیکھ لینا کل میرا ہم داستان ہو جائے گا. تو پھر یہ بالکل فائنل بات کر دی، پریڈکشن دے دی کہ جس کو اس میں شک ہے میرے ہر فرض میں کچھ وقت آنے والا، کل سے مراد کے ان فیوچر مستقبل میں سب میرے ہم آواز ہو جائیں گے اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کہا تھا. آپ سب کو یہ، اور ہم نے دیکھا کہ ایک وقت آیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج مولانا ظفر علی خان کی یہ آرزو، یہ خواہش، ان کی یہ بشارت، ان کی یہ پیشین کوئی سچ ثابت ہوئی ہے. ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور ایشیا کے دوسرے بہت سارے ممالک بھی انگریزوں سے، بلکہ بہت سارے کیا تقریباً سارے ممالک انگریزوں سے آزاد ہو چکے ہیں. تو ان کی یہ پیشین گوئی جو انہوں نے ابھی کہا کہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی ہے اور بالکل ایسا ہی ہوا. تو یہ ایک دور اندیش مفکر کا اور رہنما کا اور لیڈر کا یہ قیاس ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں جھانکتا ہے اور اس کی نوید جو ہے اپنے لوگوں کو، اپنے ہم وطنوں کو سنا دیتا ہے اور اس کی جھلک دکھا دیتا ہے. اور مستقبل کی جھلک میں جو دکھائی گئی ہے جھلک وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے. عزیز طلبہ، آپ کا کام یہ ہے کہ اس مستقبل کی جھلک کا خلاصہ جو ہے 10 جملوں میں کم از کم آپ نے یاد کرنا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرا، تیسرا، چوتھا اور ساتواں، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور ساتواں شعر، ان کی تشریح آپ نے لکھ کے اس پہ آن لائن چیک کروانی ہے. یہ آپ کا کام ہے. اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ والسلام.